ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، وہ جس نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہا ہو سے بھر دیا عالم۔ اسی کی حکمرانی سے نظام آسمانی ہے، اسی کی باغبانی سے بہار جاویدانی ہے، اسی کے نور سے پر نور ہے شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد گھومتے ہیں یہ سیارے۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس مولا کریم تبارک تعالیٰ کی پاک ہستی کے نام سے جو اپنی قدرت سے اس کائنات کے سنگ سنگ ہمارے دل کی دھڑکنوں کو بخوبی چلا رہا ہے۔ اس مولا کریم تبارک تعالیٰ کے پاک ذکر کے بعد تمام تر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں عمران شہریار کا محبت اور خلوص بھرا آداب و السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں شب برات کی خصوصی ٹرانسمیشن اسپیڈ 92 نیوز پہ۔ میں ہوں عمران شہریار۔ شب برات ایک ایسی رات جو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تحفتاً عطا کی۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ کسی نہ کسی صورت امت مسلمہ اپنی بخشش کروانے میں کامیاب ہو جائے۔ طرح طرح کے بہانے، طرح طرح کے موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے کہ ہم اپنی مغفرت اور بخشش کروانے میں کامیاب ہو جائیں۔ لیلۃ القدر کی صورت میں، رمضان المبارک کی صورت میں، شب معراج کی صورت میں اور شب برات کی صورت میں۔ اب یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم ان راتوں کو سنجیدہ لیتے ہوئے اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں یا نہیں، ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتے ہیں یا نہیں۔ شب برات چونکہ شب فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی رات کے ہیں، اور جبکہ برات ایک عربی زبان کا لفظ ہے اور جس کے معنی رہائی کے ہیں، کہ رہائی والی رات، گناہوں سے نجات والی رات، گناہوں سے توبہ طلب کرنے والی رات، اور جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات یعنی کہ نصف شعبان، 15 شعبان کی شب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آج وہی بخشش والی رات ہے، آج وہی 15ویں شب ہے جسے آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں، اور اس رات کو گزارنے کے ہر ایک کے اپنے اپنے طریقے ہیں، لیکن عمومی طور پہ لوگ مسجد میں جاتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ زیارت قبور کرتے ہیں تاکہ آپ کو اپنی آخرت کا احساس ہو سکے، تاکہ آپ کو بھی اس چیز کا یقین ہو اور آپ کو احساس ہو کہ ایک دن آپ نے بھی فنا ہونا ہے اور اس مٹی کے تلے آپ نے دفن ہو جانا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے روبرو آپ نے حاضر ہونا ہے، اور پھر اس دنیا میں جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کا حساب آپ نے اللہ کے روبرو دینا ہے۔ تو اپنی آخرت کو ہر وقت یاد رکھیں، اور آج کی رات جتنا ہو سکے اپنے رب کے حضور گر گرائیں، آنسو بہائیں، دعائیں مانگیں، مغفرت طلب کریں، کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم بہت سیاکار ہیں، ہم بہت خطا کار ہیں، بہت نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اور پھر یہ شب برات اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے کہ اس میں اس شب برات سے لے کے اگلی شب برات تک کے جتنے بھی امور ہیں یہ طے پا جائیں گے۔ اس دنیا میں کس نے آنا ہے اور اس دنیا سے کس نے کب رخصت ہونا ہے، تو یہ سارے معاملات طے پا جائیں گے آج کی اس شب میں۔ تو لہٰذا نہ جانے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو، جن کو نصیب ہوگا بہت ہی خوش نصیب ہوں گے کہ رمضان المبارک کی ساتیں بھی وہ لوٹ سکیں گے، اور رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات بھی ان کو مل سکے گی، اور ساتھ ساتھ لیلۃ القدر جو کہ 1000 راتوں سے افضل رات ہے اس کو تلاش کرنے کا بھی موقع ملے گا۔ لیکن وہ لوگ جو رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پیارے ہو جائیں گے، تو ان کے لیے موقع ہے کہ آج کی شب، آج کی رات کہ وہ دعاؤں میں گزاریں، آج کی رات نوافل میں گزاریں، آج کی رات ذکر و اذکار میں گزاریں، آج کی رات زیارت قبور کریں، اور آپ کے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں آپ ان کے لیے اصحال ثواب کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور اپنے لیے بھی اللہ سے توبہ اور مغفرت طلب فرمائیں۔ ہمیں یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہمارے ماں باپ ہمیں اس بات کی تلقین کیا کرتے تھے کہ جب بھی 15ویں شب آتی تھی، شب برات آتی تھی، تو ہمیں مسجدوں کی جانب بھیجا جاتا تھا، اور ہمیں کہا جاتا تھا کہ تمام شب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت آپ نے کرنی ہے، زیارت قبور کرنی ہے، اور بچپن سے ہی یہ ذوق و شوق ہمارے اندر بیدار کیا گیا۔ اب ہم بڑے ہو گئے اور یہی جذبہ عبادت کا اور یہی ذوق و شوق ہم نے اپنے بچوں میں بھی منتقل کرنا ہے۔ گفتگو آپ سے ہوتی رہے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت شناخواں نعت خواں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت آواز سے ان کو نوازا ہے، اور ان کی خوبصورت آواز میں کچھ کلام بھی سنیں گے اور ان سے گفتگو بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہر کراچی کے بہت ہی معروف شناخواں جناب نوید جعفری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں نوید؟ جی میں ٹھیک ٹھاک، شکریہ۔ نوید، شب برات، بچپن کی شب برات تو آپ کو یاد ہوگی، کیسے مناتے تھے شب برات؟
والدین ابو میرے لے کے جاتے تھے کہ مسجد چلیں، پوری رات ہم لوگ وہاں پر عبادت کرتے تھے. تو اب جب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب ہم اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں کہ آئیں بیٹا چلیں. تو یہ ہماری جو فیملی کے ساتھ ہی چلتا ہے کہ اگر آپ عبادت بھی کرتے ہیں تو آپ کی فیملی میں کوئی کر رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں بچے جو ہوتے ہیں تو بچے کاپی کرتے ہیں ایک دوسرے کو. اگر ہم ان کو کسی اور طریقے سے بتائیں گے کہ عبادت نہ کرو کہیں اور جائیں تو پھر وہ اور طرف چلے جائیں گے. ہم ان کو عبادت کی طرف لے کر آئے. آج کی رات بہت بڑی رات ہے، اس میں اللہ پاک سے مغفرت کی دعا مانگیں، اللہ پاک سے اپنے لیے توبہ، گناہوں کی توبہ طلب کی جائے. بالکل. اچھا، کیا دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بچپن کے ایام پہ جس میں شب معراج کو بھی باقاعدہ شب بیداری کی جاتی تھی اور شب برات میں بھی، اور گھر والوں کی طرف سے بھی بہت زیادہ تلقین کی جاتی تھی، تو کیا وہ ذوق و شوق آج کے اس دور میں باقی رہا ہے؟ جی بالکل ہے، بالکل. ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں آج بھی اسی طریقے سے رش ہے، اسی طریقے سے محفلیں ہو رہی ہیں، اسی طریقے سے ہر نظام چل رہا ہے. اب مسئلہ یہ کہ انسان جس گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں تو اس کے ارد گرد اس کے لیے انٹرٹینمنٹ ایک طرح سے بہت زیادہ ہے، بہت سارے مواقع ہیں. تو ایسا مجھے لگتا ہے کہ انسان کہیں جو ہے انٹرٹینمنٹ کی بھیڑ کے اندر کھو گیا ہوا ہے اور جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ اس سے تھوڑا دور ہو گیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں مسجدیں اس طرح سے جو ہے رونق نظر نہیں آتی. مسجدوں میں تھوڑا سا لگتا ہے کہ تعداد کم ہوئی، ایسا لگتا ہے آپ کو؟ جی بالکل ایسا ہے. بالکل. یہ آپ کو سوشل میڈیا اور یہ سب بچے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ موبائلز میں لگے ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ عبادت کا ٹائم گزر جاتا ہے، نماز کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹائم گزر جاتا ہے، اس کے بعد پھر بھی وہ موبائل میں لگے ہوتے ہیں. یہ ہماری سب سے بڑی لیسن ہے. اچھا، یہاں ایک چیز میں لازمی کہنا چاہوں گا اپنے دیکھنے والوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی جتنی بھی راتیں دی ہیں، چاہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہو، چاہے وہ شب معراج ہو، چاہے وہ شب بارات ہو، یہ بونس دیا ہے ہمیں. لیکن اس کے علاوہ جو فرض عبادات ہیں وہ ہم پہ اسی طرح فرض ہیں. ضروری ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں. ہم رمضان کے 30 روزے ہم پہ فرض کیے گئے ہیں. بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں یار اس دفعہ 20 رکھے، اس دفعہ 15 رکھے. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 30 فرض کیے ہیں، آپ نے 15 رکھے 20 رکھے، آپ کی مرضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 30 فرض کیے ہیں. تو 30 روزے ہو گئے، زکوٰۃ ہو گئی، جتنے بھی یہ فرض ارکان ہیں یہ ہمیں بجا لانے ہیں، جس کی کوئی معافی کوئی چھوٹ نہیں ہے. تو آپ ان عبادات میں تو اپنے بچوں کو مشغول کرتے ہیں اور ایک شوق بھی بیدار کرتے ہیں کہ وہ مساجد میں جائیں، مساجد کو آباد کریں. تو ان مساجد کو ہم نے 12 مہینے آباد رکھنا ہے. ان مساجد کو ہم نے رمضان کے علاوہ بھی آباد رکھنا ہے، اور جمعے کے جمعے بھی آباد کرنا ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان ساری نمازوں میں ہم نے مساجد کو آباد کرنا ہے. تو برائے مہربانی اپنے بچوں میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کی عادت لازمی ڈالیں. چونکہ آج بہت ہی بڑی رات ہے تو ہم پروگرام کے اندر جو پہلا کلام شامل کریں گے، چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی ہمیں یہ رات عطا کی ہے اور اس طرح کی تمام تر راتیں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کی ہیں. تو سب سے پہلے ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور پھر سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. تو نوید جعفری کیا پیش کریں گے؟ حمد باری تعالیٰ. بالکل، عطا کیجیے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی
تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سفید اس کا، سیاہ اس کا، ہے نفس نفس گواہ اس کا، جو شعلہ جاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے، بے شک وہی خدا ہے۔ شب برات جس کو سورہ الدخان میں لیلۃ المبارکہ کے نام سے پکارا گیا ہے، اور اس رات جیسا کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ زیارت قبور جو ہے لازمی ہونی چاہیے، کیونکہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا، اور نصف شب کا وقت تھا کہ میں ان کا تعاقب کرتی ہوئی، ان کو ڈھونڈتے ہوئی میں جنت البقیع میں پہنچی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں موجود تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ عائشہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کا نبی تمہارے ساتھ زیادتی کرے گا؟ بولنا نہیں یا رسول اللہ، جب میں نے آپ کو نہیں پایا تو میں پریشان ہو گئی اور آپ کو ڈھونڈتے ہوئے میں یہاں پہنچی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج 15ویں شب ہے، اور آج کے دن زیارت قبور کرنی چاہیے، اور جو ہے جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے جمہور علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ 15ویں شب کو زیارت قبور کرنی چاہیے، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی بھی ہے اس طرح سے یہ۔ تو آپ بھی آج کی اس شب قبرستان جائیے گا، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کیجیے گا، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے گا۔ اور آج کی شب بڑی قبولیت والی شب ہے، اور اپنی مغفرت، اپنی بخشش کے ساتھ ساتھ جو کچھ آپ اپنے رب کے حضور مانگنا چاہیں، اپنی جائز حاجات کو اپنے رب کے آگے ضرور رکھیے گا، اور خاص کر جس مشکل وقت اور جس مشکل حالات سے
پاکستان گزر رہا ہے، ویسے تو پوری امت مسلمہ اس وقت بہت ہی پریشانی کے عالم میں ہے اور بہت ہی مشکل دور سے گزر رہی ہے، اور بالخصوص ہمارا پیارا وطن پاکستان بہت ہی مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ تو اس کے بھی حق میں آج دعا کیجیے گا۔ جب کبھی بھی آپ عبادت میں مشغول ہوں، جب کبھی اپنے لیے دعا مانگے تو ساتھ ساتھ اپنے وطن عزیز کے لیے دعا لازم مانگنی ہے، تاکہ اس وطن عزیز میں بسنے والے جتنے بھی پاکستانی ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مشکلوں کو جو ہے آسان فرمائے، اور جو مہنگائی کا طوفان اٹھا ہوا ہے یہ تھم جائے، اور کہیں سے کوئی غیب سے اللہ پاک مدد فرمائے اور ہمیں تھوڑا سا چین و راحت کا دور ملے، اور اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، اور درست فیصلے کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم درست سمت میں جا سکیں، اور ایک بار پھر جو ہے اللہ پاک پاکستان کو اور پاکستانیوں کو عروج نصیب فرمائے۔ شب برات کی خصوصی ٹرانسمیشن اسپیڈ 92 سے جاری ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے، اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زهير وبارك وسلم۔ ویلکم بیک۔ شب برات کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں عمران شہریار۔ شب برات کی شب توفتاً اللہ نے ہمیں عطا کی ہے تاکہ ہم لوگ اپنی بخشش کروا سکیں، ہم لوگ مغفرت کروا سکیں، اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے مکمل معافی اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنا، کہ جب آپ آج کی رات توبہ کریں تو سب سے پہلے اپنا احتساب ضرور کیجیے گا۔ آپ یہ ضرور جانیے گا کہ آپ کس کس گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، کیونکہ انسان خود جانتا ہے، انسان اپنے آپ کو جانتا ہے، انسان جو کچھ اپنی زندگی میں کر چکا ہوتا ہے انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ ہمیشہ پردہ رکھے، اور ہمیں بھی دوسروں کے گناہوں پہ پردہ رکھنا چاہیے، لیکن انسان کو خود اپنے گناہوں کا علم ہوتا ہے۔ تو آج جب رب کے حضور حاضر ہوں گے تو ایک بار اپنے تمام تر گناہ، اپنے تمام تر وہ ایکٹیویٹیز جو اللہ کو ناپسند ہے وہ اپنے ذہن میں ایک بار دہرائیے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ سے توبہ و استغفار کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیجیے گا کہ دوبارہ وہ تمام تر چیزیں جس پہ وہ توبہ کر رہے ہیں آپ، وہ دوبارہ آپ سے نہیں ہوں گی، اور دوبارہ اس کا ارتکاب آپ نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد اللہ ہی سے آپ توفیق مانگیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی توبہ پہ قائم و دائم رکھنے والا بنائے، اور اللہ پاک بڑے غفور الرحیم ہے۔ ندامت کا ایک آنسو بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہو جاتا ہے۔ تو اگر آج واقعی ہی آپ سب کے دل سے اپنے گناہوں پہ نادم ہیں تو اللہ کے حضور آپ آنسو بہائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو ضرور معاف فرمائے گا۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، ہمارے وہ شفیق، وہ مہربان نبی جنہوں نے اپنے آخری وقت میں بھی صرف سوال ایک ہی کیا، میری امت میری امت میری امت۔ تو آپ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی لاج رکھنی ہے، اور آپ نے بھی یہ سوچنا ہے کہ جس مہربان نبی نے آپ سے اتنی محبت کی، اتنی شفقت کی، جنہوں نے آپ کے لیے بے شمار دعائیں کی، بے شمار تکلیفیں سہیں، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ تک پہنچایا، اور ایک ضابطۂ حیات قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں آپ کو عطا کیا، اتنی مہربانیوں کے بعد کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، رمضان کی آمد ہے۔ یہ ساری بات میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آج شب برات پہ ہم تمام لوگ مساجد میں جا کے مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں گے، مغفرت مانگیں گے، اور اللہ سے ایک وعدہ کریں گے کہ ہم دوبارہ ایسے گناہوں میں ملوث نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، ہم روزے بھی رکھ رہے ہوں گے، اس کے بعد جو ہے اور ہم اپنی دکان سے مہنگی اشیاء بھی بیچ رہے ہوں گے، ہم ذخیرہ اندوزی بھی کر رہے ہوں گے، ہم ناجائز منافع خوری بھی کر رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ چیز بھول جائیں گے کہ ہم نے اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا، ہم نے اللہ کے حضور توبہ کی تھی انہی گناہوں سے۔ میں نے جیسا کہ بریک سے پہلے کہا کہ ہمارا ملک بہت ہی مشکل حالات سے گزر رہا ہے، مہنگائی کا ایک طوفان ہے۔ اس مہنگائی کے طوفان کی وجہ جہاں حکومتی اقدامات ہیں، جہاں حکومت کی ناقص پالیسیاں ہیں، وہیں پہ پورا حصہ ہمارا بھی اس کے اندر موجود ہے۔ جس شخص کا جہاں جتنا دل چاہتا ہے وہ منافع خوری کرتا ہے، اپنی مرضی سے پرائزز اوپر نیچے کرتا ہے اور اس کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ جاننا پڑے گا
کہ ہمارے لیے کیا چیزیں حلال ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں۔ ہاں، کسی حرام چیز کو اگر آپ اپنے لیے حلال قرار دے دیں، اس کو حلال سمجھ لیں، تو پھر آپ کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو اگر سب سے پہلے تو یہ جاننا پڑے گا کہ جو آپ کام کر رہے ہیں، جس بھی شعبے سے وابستہ ہیں، وہاں پہ آپ ایمانداری اور دیانتداری سے اپنی سروسز انجام دے رہے ہیں یا نہیں۔ کہیں کوئی ایسا عنصر تو موجود نہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک آپ سے ناراض ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے کاروباری معاملات، کیونکہ حصول رزق عین عبادت ہے، اور حلال جب آپ رزق کماتے ہیں تو آپ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو اپنے روزگار کو عبادت سمجھ کے کریں، اور کوشش کریں لوگوں کی زندگیوں سے تکلیفوں کو دور کرنے کی، کوشش کریں لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانے کی۔ غریب جو ہے بیچارہ بہت مجبور ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے۔ متوسط طبقے والا تو پھر بھی شاید کسی نہ کسی طرح گزارا کر لے، گزر بسر کر لے، لیکن جو غربت کی لکیر سے نیچے جی رہے ہیں، خدا را ان کی طرف نظر ڈالیں، اور جو آپ سے ہو سکتا ہے، جتنا رحم آپ اللہ کی مخلوق پہ کر سکتے ہیں آپ کیجئے۔ آپ اللہ کی مخلوق پہ رحم کریں، یقین کریں اللہ پاک آپ پہ بڑا رحم کریں گے۔ اللہ پاک کا بڑا کرم و فضل ہے ہمارے اوپر، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے کہ جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تمام تر چیزیں عطا کی ہیں، یہ لیلۃ القدر، یہ شب قدر، یہ لیلۃ المبارکہ، یہ شب معراج، یہ رمضان المبارک، اور یہ صدقہ خیرات، یعنی کہ اپنے آپ کو بخشوانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں، اور یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں عطا ہوئے۔ اور میرے آقا کے کیا کہنے ہیں کہ انہوں نے بھی اس امت کے لیے جتنے آنسو بہائے ہیں، اس امت کو بھی اپنے سرکار، اپنے آقا، اپنے مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کی کچھ لاج رکھنی چاہیے۔ تو آئیے، حمد باری تعالیٰ سے تو ہم نے آغاز کر لیا تھا، یعنی کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تھا۔ آئیے کلمے کی تکمیل اور ایمان کے مکمل ہونے کی جانب بڑھتے ہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہ تو کلمہ مکمل ہوتا ہے، نہ ہی تو ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو آئیے کلمے کی تکمیل کی جانب بڑھتے ہیں، اور بارگاہ رسالت میں کچھ عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ نبی جعفری بارگاہ رسالت میں کیا پیش کر رہے ہیں۔ حضور میری تو ساری واہ واہ واہ، بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری گناہگار ہوا کا بڑی ندامت ہے، گناہگار ہوا کا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میری تو ہستی
میرے غریب نواز میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ واہ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، حضور میری تو ساری بہار آپ سے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ بالکل ہماری جتنی بھی بہاریں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں انہی سے ہیں، اور نجات اگر ہے تو صرف محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلنے سے ہے۔ اور چونکہ شب برات کی ساعتیں ہیں اور یقیناً آپ سب لوگ کسی نہ کسی ذکر اذکار کے اندر مصروف و مشغول ہوں گے، جو ہے صلاۃ التسبیح بھی چلے گی آج، اور اس کے علاوہ نوافل ادا کریں گے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوگی، جو ہے زیارت قبور ہوگی، محافل نعت بھی منعقد ہوں گی جگہ جگہ، تو یقیناً آپ اس کا بھی حصہ بنیں گے۔ لیکن جہاں بھی رہیں اس رات کوشش کریں کہ آپ عبادت کی حالت میں رہیں، تاکہ جب کبھی بھی فرشتوں کی ٹولیاں زمین کی طرف آئیں اور اس زمین کا چکر لگا کے جب وہ اللہ کی طرف واپس جائیں تو وہ یہ پائیں کہ آپ جتنی بھی ٹولیاں زمین کی طرف آئیں، ہر ٹولی نے آپ کو اللہ کے ذکر میں مصروف پایا، اللہ کی عبادت میں مصروف پایا، کبھی آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے پایا، کبھی آپ کو نفل پڑھتے ہوئے پایا، کبھی آپ کو تہجد پڑھتے ہوئے پایا، کبھی آپ کو صلاۃ اللیل ادا کرتے ہوئے پایا، کبھی قبرستان میں ذریعہ وگاری کرتے ہوئے، کبھی روتے ہوئے، کبھی دعائیں کرتے ہوئے، مغفرت طلب کرتے ہوئے پایا۔ تو کوشش کریں آج کی شب آپ لوگ اپنے آپ کو عبادات میں مشغول رکھیں، اور بالخصوص والدین سے یہاں پہ ایک التماس کروں گا کہ شب برات اور دیوالی میں تھوڑا سا فرق رہنے دیں۔ خدا را ہم لوگ مسلمان ہیں اور جو ہے اس قسم کے خرافات دین کا حصہ نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو پٹاخوں، پھلجھڑیوں سے، آتش بازی سے دور رکھیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ ماں باپ خود ہی شوق کے اندر بچوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، پٹاخے دلوا رہے ہیں، پھلجھڑیاں دلوا رہے ہیں۔ ایک تو یہ بدعت ہے جو کہ اس رات کے اندر شامل کر دے گی پٹاخوں کی، جو کہ ہندوؤں سے ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے ایک عرصہ ہندوستان کے اندر ہم نے ساتھ گزارا ہے، تو وہ کلچر کچھ مرچ ہو گیا۔ وہاں پہ دیوالی منائی جاتی تھی، اس میں پٹاخے وغیرہ چلائے جاتے تھے، اور تقسیم ہند کے بعد ہم بہت ساری چیزیں ان کی اڈاپٹ کر کے اپنے ساتھ لے آئے ہیں۔ لیکن دین جو آیا تھا ان خرافات کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، انہی دھمال چوکڑیوں سے، انہی میلوں سے منع کرنے کے لیے آیا تھا، جس میں ہم نے خود اپنے بچوں کو مبتلا کر دیا ہوا ہے۔ کافی حد تک شعور آیا ہے، کم ہوا ہے، لیکن ابھی بھی یہ عناصر باقی ہیں کہ شب برات کو دیوالی کے طور پہ منایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو میں یہاں پہ والدین سے خصوصی التماس کروں گا کہ اپنے بچوں کو پٹاخے وغیرہ سے دور رکھیں۔ ایک تو دین کا حصہ نہیں ہے، دوسری یہ کہ بہت ساری چیزیں ایکٹیویٹیز ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جس سے حادثات کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ بہت سارے بچوں نے شب برات میں ایسا ہوا ہے کہ پٹاخہ ہاتھ میں چل گیا اور ہاتھ ضائع ہو گیا۔ مریض ہوتے ہیں، مریضوں کو پریشانی شور شرابے سے ہوتی ہے، دھماکے ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی دل کا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی نہیں جاگ سکتا اور مریض ہے، اس کو نیند کرنی ہے، اس کو سونا ہے، ڈاکٹر نے آرام کہا ہوا ہے، اس کے آرام میں خلل پڑ رہا ہے۔ تو بہت سارے عناصر اس میں شامل ہیں یہ آتش بازی کے اندر۔ تو ہمیں خود بھی سمجھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز سے ہمیں روکنا چاہیے کہ بھائی یہ اچھا کم از کم کچھ نہیں تو ابھی اگر آپ کے بچوں کو سمجھ نہیں ہے کہ دین کے تقاضے کیا ہیں تو کم از کم ان کو یہ ضرور بتائیں کہ یہ خطرناک ہے، یہ ڈینجرس ہے، یہ آپ کے لیے نقصان دہ اور کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ اور بہت سارے حادثے ماضی میں دیکھنے کو آئے ہیں، کہیں
بچے جان سے گئے ہیں، کئی بچے ہاتھ سے گئے ہیں، کہیں پورے گھر میں آگ لگ گئی ہے، پورا گھر جو ہے جل کے خاک ہو گیا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ بچوں کو ایجوکیٹ کریں اور اپنے گرد و نواح میں بات کریں، اور اچھی بات ہے، اچھی بات آگے پہنچانی چاہیے، پھیلانی چاہیے، اپنے پڑوسیوں میں بھی اس چیز کو بات کریں کہ نہیں یار، نہ آپ اپنے بچوں کو پٹاخے دلائیں، نہ ہم اپنے بچوں کو پٹاخے دلاتے ہیں، ہم اس رات کو اللہ کی عبادت کر کے بسر کرتے ہیں۔ تو چونکہ اس شب برات جو امور طے ہونے، نہ جانے اگلی شب برات ہمیں نصیب ہونا ہو، نہ جانے یہ رمضان ہمیں نصیب ہونا ہو، نہ جانے رمضان سے پہلے ہی اس فہرست کے اندر ہمارا نام آ گیا ہو، جو فہرست حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دی جانی ہے کہ اس کی روح قبض کرنی ہے اور اس کی زندگی کا تعلق اس دنیا سے منقطع ہو جانا ہے۔ تو لہٰذا جو بھی لمحات آپ کے پاس میسر ہیں اس کو غنیمت جانیے، اور ان لمحات میں اللہ کے حضور جتنا گڑ گڑا سکتے ہیں، جتنی معافی مانگ سکتے ہیں اور جتنی توبہ کر سکتے ہیں توبہ کر لیں۔ آج جن حالات سے ہم لوگ دوچار ہیں، جو کچھ حالات مسلمانوں کو درپیش ہیں بالخصوص پاکستان کے اندر، یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ اس کے ذمہ دار ہم خود بھی ہیں، اس کے ذمہ دار ہمارے اعمال بھی ہیں۔ ہم ہر چیز کی ذمہ داری حکومت پہ عائد کر دیتے ہیں، ہر چیز کی ذمہ داری حاکم وقت پہ عائد کر دیتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ جیسے تم ہوگے ویسے ہی حکمران تم پہ مسلط کر دیے جائیں گے۔ تو شاید یہ حکمران ہماری سزا ہے، شاید یہ مہنگائی ہمارے گناہوں کی سزا ہے، اور یہ ذخیرہ اندوزی کہ ہم ایک زرعی ملک کے اندر رہتے ہیں لیکن گندم کی قلت ہے، ہمیں آٹا نہیں مل رہا۔ ہم ایک ایسے ملک کے اندر رہتے ہیں، اور خاص کر بالخصوص چونکہ میں سندھ دھرتی کراچی شہر میں بیٹھا ہوا ہوں، سندھ کا حصہ ہے، اور سندھ کے صرف ایک جو ڈسٹرکٹ بدین کے اندر 7 شوگر مل موجود ہیں، لیکن پاکستان میں چینی نہیں ہے۔ صرف ایک ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ایک ڈسٹرکٹ کے اندر 7 شوگر ملیں موجود ہیں، لیکن پاکستان کے اندر چینی نہیں ہے، لوگوں سے مٹھاس چھین لی گئی ہے۔ تو شاید یہ ہمارے اعمال ہی کی شامت ہے کہ ہم اس نحیز پہ پہنچے ہیں۔ ہمیں اب سنبھلنا ہوگا، اب ہمیں اپنے آپ سے بھی اور اللہ سے بھی عہد کرنا ہوگا، ہمیں پلٹنا ہوگا، ہمیں رجوع کرنا ہوگا دین مصطفیٰ کی طرف، ہمیں واپس لوٹ کر آنا پڑے گا اللہ کی حدود کے اندر، اور اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم ہمیں مانگنی ہوگی اور صراط مستقیم پہ چلنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں، کوئی حل نہیں۔ اللہ ہی ہے جو غیب سے ہماری مدد فرما سکتے ہیں اور ہمیں ان مشکل حالات سے نکال سکتے ہیں۔ اللہ کے بندوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کی اور اس ملک سے دشمنی کرنے کی۔ تو یہ اللہ ہی ہے، کیونکہ یہ ملک اللہ تعالیٰ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ 27ویں شب کو بنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم و دائم رکھا ہوا ہے، ورنہ ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تو اب جو حالات آ چکے ہیں، جس نحیز میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہی جو ہے ہمیں نکال سکتا ہے۔ اور بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو موم کرے، ایک دوسرے کے لیے رحم دلی ہمارے دلوں میں ڈالے، ہم ایک دوسرے کی تکلیفوں کو، دردوں کو، اپنی تکلیف اپنا درد سمجھ سکیں اور محسوس کر سکیں، اور جتنا ہو سکے انسانیت کے کام آ سکیں، اور جتنا ہو سکے ایک دوسرے کی مشکلوں کو آسان کر سکیں، اور تبھی جو ہے ہم ان برے حالات سے نکل سکتے ہیں۔ اور جس فیلڈ، جس شعبہ جات کے اندر ہم اپنی پرفارمنس دے رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، اس سے ہم مخلص ہو جائیں اور پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ رزق کے حلال سمجھتے ہوئے اپنے فرائض انجام دیں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی، اور یہ جو حالات مشکل وقت ہیں یہ بھی گزر جائیں گے۔ کووڈ جیسا مشکل ترین وقت اللہ تعالیٰ نے گزار دیا، تو یہ جو ابھی مشکل وقت چل رہا ہے یہ بھی گزر جائے گا، لیکن ہمیں ہر دور میں حالات سے سبق سیکھنا چاہیے، اور ہر دور کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ تو آج کی یہ شب چونکہ اللہ کے حضور دعاؤں کی ہے، ایک تو توبہ کی دعا تو کرنی ہے، مغفرت تو مانگنی ہے، ساتھ ساتھ جو کچھ آپ مانگ سکتے ہیں، قبولیت کی رات ہے، تو آج اللہ کے حضور آپ دعا کیجئے گا، اپنے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی، دوست احباب کے لیے بھی، اور جو ہے تمام پاکستانیوں کے لیے بھی۔ تو شاید اللہ تعالیٰ اس شب کے صدقے میں، اور اس شب میں جس ہستی کا واسطہ اللہ تعالیٰ کو دیا جائے گا اور جس ہستی کا صدقہ مانگا جائے گا، شاید اس کے طفیل اللہ تعالیٰ ہم پہ ایک بار پھر کرم و فضل کر دے اور ہمیں ایک بار پھر ترقی کی جانب گامزن کر دیں۔ آئیے پروگرام کو اختتام کی جانب بڑھانے سے پہلے کچھ مناجات رب العزت کے حضور جو ہے پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ جی نبی۔
کرم دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر غریب مریضوں کی کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ آج ہم بھی اپنے اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں، ہماری لغزشوں، ہماری نافرمانیوں کو معاف فرمائے اور ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور توبہ پہ قائم اور دائم رہنے والا بنائے۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ندامت کے آنسو بہانے والے کو پسند فرماتے ہیں اور معاف فرماتے ہیں، اور وہی ہمارا خالق، وہی ہمارا مالک، وہی ہمارا رازق ہے۔ ہم اسی کے بندے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک دن اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے، اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، صرف یہ دیکھ کہ ہم تیرے پیارے حبیب کے امتی ہیں، تیرے پیارے حبیب سے عشق کرتے ہیں، تیرے پیارے حبیب سے محبت کرتے ہیں، تیرے پیارے حبیب کی عظمت پہ، تیرے پیارے حبیب کی شان پہ، تیرے پیارے حبیب کی عزت پہ ہم اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ یا اللہ پاک آج کی اس رات کے صدقے تمام گناہ گاروں کی مغفرت فرما، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو جنت کا گہوارہ بنا۔ آپ سے اجازت چاہنے کا وقت ہو چکا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بدستیابی زندگی آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اس امید پہ کہ مجھے بھولنے کی کوشش